بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 10 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک 19 ذی القعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی مکہ میٹرو کا بنیادی ڈھانچہ 99% مکمل۔ مکہ مکرمہ میں میٹرو بچھانے کا کام کرنے والی کمپنی نے کہا ہے کہ منصوبے کی بنیادی ڈھانچے کا 99% کام مکمل ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹھیکیدار کمپنی کے سربراہ یاسر ابو عتیق نے بتایا کہ مکہ میٹرو کا ٹریک بچھا دیا گیا ہے۔ ہر مین ٹرین کے قریب میٹرو اسٹیشن میں 99.80% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ طریق عبداللہ عریف ٹریک اور طریق منصور ٹریک میں 85% کام ختم ہو چکا ہے۔ میٹرو کے لیے تعمیر کیے جانے والے پل بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں 71% کام کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف مکہ میٹرو کی نگران فنی کمیٹی کے سربراہ انجینئر عبدالعزیز القرشی نے کہا کہ میٹرو کے لیے 6 پرانے محلے منہدم کیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 4000 پرانے مکانات گرائے جا چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے جیلوں میں تفتیشی دورے۔ سعودی عرب میں ہیومن رائٹس کمیشن کی ترجمان نورہ بنت محمد الحکمانی نے کہا ہے کہ کمیشن کی ٹیموں نے جیل خانوں اور حراستی مراکز کے 2094 تفتیشی دورے کیے، جن میں سزا یافتہ افراد یا زیر حراست قیدیوں کے ساتھ سلوک کو دیکھا گیا۔ کمیشن نے جائزہ لیا کہ آیا قیدیوں کو قانون میں مقررہ حقوق دیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الحکمانی نے تفتیشی دوروں کے حوالے سے بتایا کہ 114 دورے بڑی جیلوں، 557 سیکیورٹی اداروں کے ماتحت جیلوں، 835 مختلف قسم کے حراستی مراکز، 39 لڑکیوں کے اصلاح خانوں اور 49 سماجی اصلاحی مرکز کے دورے کیے گئے۔ تفتیشی ٹیموں کا کہنا ہے کہ جیلوں اور حراستی مراکز میں آن لائن امور بہتر ہوئے ہیں اور کاغذی کارروائی کا دائرہ محدود ہوا ہے۔ وزیر صحت نے مسجد نبوی میں احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے حفاظتی اور صحت تدابیر کے لیے معائنے کے لیے مسجد نبوی کا دورہ کیا۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر توفیق الربیع مسجد کے ہر حصے میں گئے۔ انہوں نے انتظامیہ سے سماجی فاصلہ قائم کرنے اور حفاظتی صحت ضوابط لاگو کرنے کے سلسلے میں انتظامات کے بارے میں معلوم کیا۔ یاد رہے کہ مسجد نبوی کی انتظامیہ رش روکنے کے لیے متعدد پابندیاں لگائے ہوئے ہے، جبکہ زائرین کو کرونا وائرس سے بچانے اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آب زمزم کی فراہمی کا نظام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے مسجد نبوی کے ایک حصے میں آب زمزم کے کولر رکھے جاتے تھے، ان دنوں یہ کولر اٹھا لیے گئے ہیں اور نمازیوں کو آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی میں داخلے سے قبل ہر زائر کا درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے۔ ایسے کسی بھی زائر کو جو حفاظتی ماسک نہ پہنے ہوئے ہو اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ وائرس لگنے سے بچانے کے لیے وضو خانے اور طہارت خانے بند رکھے گئے ہیں۔ مسجد میں نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف یہ کہ علامتیں لگائی گئی ہیں بلکہ نگران ٹیم نمازیوں سے فاصلے کی پابندی بھی کرا رہی ہے۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ جدہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی، ہائپر مارکیٹ سیل کر دی گئی۔ جدہ میونسپلٹی نے مشہور ہائپر مارکیٹ کو سیل کر دیا۔ مارکیٹ کے عملے کا ایک فرد کورونا میں مبتلا پایا گیا تھا۔ ہائپر مارکیٹ انتظامیہ کی جانب سے کورونا وائرس کی تصدیق ہونے کے باوجود کسی قسم کے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکرٹری میئر جدہ انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ ایک خاتون نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ مشہور ہائپر مارکیٹ کے عملے کا ایک کارکن کورونا وائرس میں مبتلا ہے، اس کے باوجود مارکیٹ کھلی ہوئی ہے۔ خاتون نے رپورٹ درج کراتے وقت اطلاع بھی دے دی تھی کہ اس نے کارکن کے کورونا میں مبتلا ہونے کی خبر ہائپر مارکیٹ کے عملے کو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے سنی تھی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے جو افراد کورونا بحران میں واپس جا رہے ہیں ان کے ویزے ختم ہو گئے تھے، کیا وہ لوگ دوبارہ نئے ویزوں پر واپس آ سکتے ہیں؟
کورونا بحران کی وجہ سے حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، کیونکہ مملکت میں بین الاقوامی سفر ابھی تک بحال نہیں ہوا۔ اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے شاہی فرمان کے تحت ان تمام افراد کے ویزوں کو 3 ماہ کے لیے مفت بڑھانے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ شاہی احکامات پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار کا تعین جلد ہی کر دیا جائے گا، جس کے بعد آپ کا ویزا خود بخود کارآمد ہو جائے گا۔ اس طرح نئے ویزے پر آنے کی کوفت سے بچ سکیں گے۔ اس بارے میں موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب حالات نارمل ہوں گے اور سفر پر عائد پابندیاں ختم ہوں گی تو قوانین بھی اس کے مطابق مرتب ہوں گے۔ ہنگامی صورتحال میں سابقہ قوانین پر عمل نہیں ہوتا۔ اب جبکہ شاہی احکامات کے تحت اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے تو مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ جلد ہی حالات نارمل ہو جائیں گے اور معمولات زندگی حسب سابق جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے۔ 24,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی واپسی۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں ریاض اور دمام سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی 6 پروازوں سے مزید 1,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 1 مئی سے بدھ 8 جولائی تک ریاض، جدہ اور دمام سے 122 خصوصی پروازوں کے ذریعے 24,000 سے زیادہ پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ اس دوران ریاض اور دمام سے 65 جبکہ جدہ اور مدینہ منورہ سے 57 خصوصی پروازیں چلائی گئی۔ اسلام آباد کے لیے 35 پروازیں چلائی گئی، جس سے 7,608، لاہور کے لیے 29 پروازوں سے 6,898، ملتان کے لیے 19 پروازوں سے 3,370، پشاور کے لیے 15 پروازوں سے 2,540، کراچی کے لیے 14 پروازوں سے 2,844، فیصل آباد کے لیے 6 پروازوں سے 840 اور سیالکوٹ کے لیے 5 پروازوں سے 700 مسافر واپس گئے ہیں۔ سعودی ایئر لائن نے بھی پاکستان کے لیے پروازیں شروع کی ہیں۔ ہر ہفتے 4 سے 5 فلائٹس چلائی جا رہی ہیں، لیکن ان کا ڈیٹا دستیاب نہیں۔ آج بات کرتے ہیں خصوصی پروازوں کی۔ آج ٹوٹل 3 خصوصی فلائٹس روانہ ہوں گی، 1 ریاض سے اور 2 دمام سے۔ پہلی فلائٹ ریاض سے لاہور کے لیے جائے گی PK 9726، یہ 7:30 پر صبح کے وقت روانہ ہوگی۔ دوسری فلائٹ دمام سے اسلام آباد کے لیے PK 6246، 6 بجے شام روانہ ہوگی، اور دمام سے تیسری فلائٹ لاہور کے لیے جائے گی 6248 فلائٹ کا نمبر ہے، 6:35 پر یہ فلائٹ صبح کے وقت یہاں سے روانہ ہوگی۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی خصوصی پروازوں اور انڈیا کی انٹرنیشنل پروازوں سے متعلق۔ وندے بھارت مشن 4 کے تحت ہندوستان نے 104 مزید پروازیں ایڈ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت ہند نے 15 سے 31 جولائی تک وندے بھارت مشن فیز 4 کے تحت 104 خصوصی مزید پروازوں کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ امور کی ویب سائٹ پر درج ایک فلائٹ شیڈول کے مطابق قومی کیریئر ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی پروازیں وہ 10 ڈفرینٹ اسٹیٹس کے لیے وہ طے شدہ ہیں، اور ہر فلائٹ میں 177 مسافروں کی گنجائش ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 3 جولائی سے بھارت کا وندے بھارت مشن 4 وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے مطابق ابھی جو نیا شیڈول ہے اس کے مطابق نئی اضافی جو پروازیں ہیں وہ تامل ناڈو، مہاراشٹر، دلی، تلنگانہ، پنجاب، ہریانہ، کیرلا، اتر پردیش، کرناٹک اور راجستھان کے شہروں کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔ اگر آج انڈیا کی خصوصی پرواز کے متعلق بات کریں تو ایئر انڈیا کی جو فلائٹ ہے آج ریاض سے کوچی کے لیے روانہ ہوگی۔ اس میں 319 مسافر وہ شام 9 بجے AI 1940 فلائٹ پر روانہ ہوں گے۔ کورونا کے 3,183 نئے مریض، 3,046 شفا یاب۔ سعودی عرب میں جمعرات کو کورونا کے 3,183 نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ملک میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 2,23,327 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ روز 3,046 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی تعداد 1,61,096 ہو گئی ہے۔ 41 مریض ہلاک ہوئے ہیں، کل تعداد بڑھ کر 2,100 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس وقت زیر علاج مریضوں کی تعداد 60,131 ہے، جبکہ 2,225 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ سودا کے پہاڑوں سے گر کر شہری ہلاک۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر ابہا کی سودا پہاڑیوں سے ایک شہری گر کر ہلاک ہو گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن کے محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کیپٹن محمد السید نے بتایا کہ ہلاک ہونے والا شہری پرفضا مقام کی سیر کر رہا تھا کہ چٹانوں سے اس کا پیر پھسل گیا اور وہ وادی میں جا گرا۔
محکمہ شہری دفاع کے ترجمان نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ گزشتہ روز کا ہے جب محکمے کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص پہاڑی علاقے سے وہ گر گیا ہے۔ فوری طور پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور تلاش شروع کر دی گئی۔ امدادی ٹیموں کو سنگلاخ اور دشوار گزار راستوں سے پیدل چل کر وادی میں نیچے جانا پڑا۔ مشرقی ریجن میں ڈکیت گروہ گرفتار۔ مشرقی ریجن پولیس کے معاون ترجمان محمد عبدالرحیم نے کہا ہے کہ 14 لاکھ ریال مالیت کی ڈکیتی کی 46 وارداتیں کرنے والا 6 رکنی سعودی گروہ کو الحسا میں گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ملزمان گھروں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ شہری کو قہوہ پینا مہنگا پڑ گیا۔ سعودی شہری کو ابہا کے قہوہ خانہ میں قہوہ پینا مہنگا پڑ گیا۔ بل دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اہل خانہ کے ہمراہ سیاحت کے لیے ابہا پہنچے تھے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے فیملی کے 8 افراد کے قہوے کی بل کی کہانی ویڈیو میں بیان کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کی جو وائرل ہو گئی۔ مقامی شہری کا کہنا ہے کہ 8 افراد کے قہوے کا بل 400 ریال پیش کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی قہوہ 50 ریال چارج کیے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی رقم ناقابل فہم ہے۔ سعودی شہری کا کہنا تھا کہ سیاحت کو کامیاب بنانے کے یہ طریقے نہیں۔ سیاحت اس وقت کامیاب ہوگی جب بنیادی ڈھانچہ اور خدمات اچھی ہوں گی۔ شہری نے شکوہ کیا کہ قہوہ خانے کے مالک سے بات چیت کی کوشش کی مگر بیکار ثابت ہوئی۔ سعودی عرب میں سونے کی پیداوار 143% بڑھ گئی۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے باعث سونے کی پیداوار 143% بڑھ گئی ہے۔ 2016 میں سونے کی پیداوار 7.3 ہزار کلو گرام تھی۔ یہ 2019 میں بڑھ کر 12.35 ہزار کلو گرام تک پہنچ گئی۔ سعودی ویژن میں کان کنی کے شعبے کے فروغ اور قومی معیشت میں اس کا حصہ بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ولی عہد چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں معدنیات کو پیٹرول کا متبادل بنا دیا جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہیں تو آپ ہمیں سوشل میڈیا ایپس انسٹاگرام، فیس بک پر انفو ٹی وی میڈیا کے نام سے سرچ کر کے جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔